السلام علیکم۔ آج کی کہانی شیشہ دل کا بال۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میں نے ایک شریف گھرانے میں جنم لیا۔ ذرا بڑی ہوئی تو ماں نے قرآن پاک کی تعلیم دلانے کے لیے اماں جی کے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ اماں جی ہمارے علاقے کے زمیندار کی والدہ تھیں اور بستی کی لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں۔ اماں جی نیک خاتون تھیں، وہ کسی بچی کو اپنے گھر آنے سے منع نہ کرتی۔ ان کی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ بچیاں ان سے کلام پاک پڑھ لیں۔ بستی کی ہر لڑکی جب 10 برس کی ہوتی وہ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر چکی ہوتی تھی۔ ان دنوں میں بھی ان سے سپارہ پڑھ رہی تھی، جبکہ میں ابھی صرف 4 سال کی تھی۔ میرا ذہن تیز تھا، 3 سال سے پہلے کلام پاک ختم کر لیا۔ سب لڑکیوں سے زیادہ کرینہ مجھ میں تھا اور میں سمجھدار بھی تھی۔ اماں جی اپنے اکثر کام مجھی سے کرانا پسند کرتی تھی کیونکہ میں صاف ستھری رہتی تھی۔ بستی کی اکثر لڑکیاں غربت اور تعلیم نہ ہونے کے سبب میلی کچیلی اور گندی مندی آتی تھیں، بالوں میں کنگھا نہ کرتی اور نہ ہی صاف کپڑے پہنتی۔ تب اماں جی ان پر خفا ہوتی کہ تم لوگ کیوں اس قدر غلیظ رہتی ہو، ہاتھ پیروں پر میل جمع ہوتا، منہ ہاتھ دھوئے بغیر آ جاتی ہو۔ وہ نصیحت کرتی، ان کی ہدایت پر کچھ بچیاں عمل کرتی لیکن اکثر کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ تب وہ اپنے صحن میں لگے نلکے پر ان کا سر دھلاتی اور ہاتھ منہ دھونے کا طریقہ سکھاتی۔ وضو کرنا اور نماز پڑھنا بھی زیادہ تر بچیوں نے ان سے ہی سیکھا تھا۔ جب میں نے کلام پاک ختم کر لیا تو اماں جی نے کہا، زیتون تم کو پڑھنے سے لگاؤ ہے، سبق بھی جلدی یاد کر لیتی ہو، 1-2 سال اور میرے پاس آتی رہو تاکہ 3ری جماعت تک اردو اور حساب پڑھا دوں۔ تھوڑا پڑھ لکھ جاؤ گی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میری ماں نے اجازت دے دی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں جی محبت کرنے والی اور شفیق ہستی ہیں۔ ان کے پاس رہ کر میری بیٹی پڑھنا لکھنا سیکھ جائے گی اور اسے کڑھائی، سلائی اور کھانا پکانا آ جائے گا۔ اماں جی ہر فن مولا تھی۔ میں روز صبح ناشتہ کرنے کے بعد ان کے گھر پہنچ جاتی۔ ہمارا گھر انہی کی زمین پر بنا ہوا تھا۔ ایک طرح سے ہم ان کے احسان مند ہمسائے تھے، تبھی والد بھی ان لوگوں کے احترام میں بچھے جاتے تھے۔ جب اماں جی حکم کرتی انہیں کوئی کام کرانا ہوتا میری ماں کو بلوا لیتی۔ والدہ سر کے بل دوڑی جاتی۔ بڑی دونوں بہنوں نے بھی کلام پاک انہی سے ہی پڑھا تھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اب میری بہنیں اس عمر میں تھیں جب والدین بچیوں کی شادی کی فکر میں سو نہیں سکتے۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے بڑا اور بڑی بہنوں سے چھوٹا تھا۔ ہم گاؤں کے رہنے والوں میں یہ رواج عام ہے کہ شادی پر لڑکی کے بدلے میں لڑکی کا رشتہ دینا پڑتا ہے۔ والدین بڑی بیٹیوں کو جلد از جلد گھر کا کر دینا چاہتے تھے اور ان کے بدلے میں میرے بھائی صابر کے لیے دلہن لانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ ان دنوں ہم کافی غریب تھے، بھائی کا رشتہ رقم دے کر حاصل کرنے کی سکت نہ تھی، لہٰذا بھائی کے رشتے کے بدلے میں میرے والدین اپنی بیٹیاں ہی دے سکتے تھے۔ ایسے گھرانے میں رشتے کی تلاش جاری تھی جو دونوں بیٹیاں لے کر اپنی لڑکی میرے بھائی سے بیاہ دے۔ تلاش بسیار کے بعد ایک ایسا گھرانہ مل ہی گیا۔ یہ لوگ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، ہماری طرح غریب نہ تھے، تھوڑی اراضی کے مالک تھے اور کھاتے پیتے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابا نے اماں کو لڑکی دیکھنے بھیجا۔ اماں کو یہ گھرانہ پسند آ گیا۔ ابا سے مشورہ کیا کہ اچھا رہے گا، ہماری 2 لڑکیوں کا گھر آباد ہو جائے گا، بدلے میں بیٹے کو بھی بیوی مل جائے گی۔ بھائی نے ماں سے کہا، اماں جو ابا چاہیں گے ہم کو منظور ہے، لیکن یہ تسلی ضرور کر لینا کہ بے شک لوگ دولت مند نہ ہوں لیکن اچھے اور شریف ہوں۔ ماں نے رشتے کے لیے آنا جانا شروع کر دیا۔ اس گھر کا سرپرست فوت ہو چکا تھا۔ ان کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی، تینوں ہی غیر شادی شدہ تھے۔ البتہ بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی تھی جس کا نام عظمیٰ تھا۔ یہ لوگ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کے چند معزز گھرانوں کو اماں جی جانتی تھی۔ جب اماں جی کو معلوم ہوا
کہ میری ماں وہاں ناتا جوڑ رہی ہے تو انہوں نے منع کیا کہ ان لوگوں میں مت پھنسو، یہ ٹھیک گھرانہ نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صرف اماں جی کو بلا کے سمجھایا بلکہ انہیں بتایا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خاندان کچھ مناسب نہیں ہے۔ اماں جی نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور گھر آ گئیں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی تھیں کہ واقعی یہاں پہ رشتہ کروں کہ نہ کروں۔ لڑکیاں خوبصورت تھیں، دیہاتی ہونے کے باوجود شہری سج دھج رکھتی تھیں، میٹھی گفتگو سے دل جیت لیتی تھیں۔ بھائی نے ایک نظر دیکھا تو بس لٹو ہی ہو گیا، اصرار کرنے لگا، اماں رشتہ یہاں ہی کر لو، ایسی لڑکی نہ ملے گی۔ میری ماں نے اماں جی کی بات والد کو بتائی تو والد صاحب بولے، نیک بخت نیک کام میں اس قدر کیا سوچنا، رشتے اللہ کی آس پر ہوتے ہیں، تم کسی کی باتوں میں مت آؤ، ہمیشہ تم کو جوڑنے والوں سے توڑنے والے زیادہ ہی ملیں گے، یہاں رشتہ کر لیں گے تو ہماری 2 لڑکیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، دونوں ایک ہی گھر میں جائیں گی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی بنیں گی۔ تم کو اندازہ ہے کہ ہم کتنے غریب ہیں اور وہ کتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہاں ہماری لڑکیوں کو سکھ اور آرام ملے گا۔ والد کی باتوں سے میری ماں کا دل مطمئن ہو گیا۔ اماں جی کی وجہ سے جو اندیشے دل میں پیدا ہوئے تھے وہ سارے مٹ گئے۔ اندیشے دور ہوئے تو جھٹ پٹ رشتے طے کر لیے۔ جو لڑکی میری بھابھی بن کر آئی اس کا نام شاہینہ تھا اور اس کی بڑی بہن کا نام عظمیٰ تھا، دونوں ہی بلا کی حسین تھیں۔ بھائی کو اپنی خوش قسمتی پر ناز تھا کہ غربت میں اللہ نے ایسی حسین شریک حیات دے دی تھی، لیکن جب میری بہنیں بیاہ کر وہاں گئیں تو ان کو نندوں کے رنگ ڈھنگ درست نظر نہ آئے۔ تاہم شروع دنوں کی بات تھی، انہوں نے کسی سے تذکرہ کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ دن خوشی سے گزرنے لگے۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے بھائی صابر کے گھر بیٹی اور میری بہنوں کو بیٹے عطا کیے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بھابھی شاہینہ جو پری کہلاتی تھی روز میکے جانے پر اصرار کرنے لگی۔ وہ سسرال میں 1 ہفتہ بمشکل رہتی اور میکے میں زیادہ وقت گزارتی تھی۔ اس وجہ سے میرا بھائی کچھ پریشان رہنے لگا۔ بھابھی پری اپنے بھائیوں کے گھر جا کر نہ رہتی تھی بلکہ عظمیٰ جو شادی شدہ تھی اس کے گھر کو ٹھکانہ بنا لیتی تھی۔ میری امی کہتی تھیں کہ اگر اس نے میکے جا کر رہنا ہے تو اپنے بھائیوں کے گھر جا کر رہے، بہنوئی کے ہاں پڑاؤ ڈالنے کی کیا تک ہے۔ صابر بھائی کو اپنی بیگم سے بہت محبت تھی، کہتے تھے چھوڑو بھی اماں، نئی نئی شادی ہے، سسرال میں دل نہیں لگتا تو بہن کے پاس جا کر خوش ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ یہاں بھی دل لگا لے گی۔ اگر کبھی اماں بہو کو روک لیتی تو عظمیٰ خود آ کر اسے لے جاتی۔ اتفاق کہ میرے بھائی کا تبادلہ اسی گاؤں میں ہو گیا جہاں عظمیٰ رہتی تھی۔ وہاں سرکاری محکمے نے مکان کرائے پر لیا ہوا تھا جس کو دفتر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھڑے چھانٹ ہوں تو عورتوں کی باتیں کرتے ہیں اور پھر خوب ٹھٹے لگاتے ہیں۔ ایک دن جب کہ چھٹی تھی، صابر بھائی اپنے محکمے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ گپ شپ کے دوران گاؤں کے ان گوریوں کا ذکر چلنے لگا جو راتوں کو کچھ رقم کے عوض دستیاب ہو جاتی تھیں۔ اسی گاؤں کے ایک نوجوان بھی وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، یہاں پر 2 بہنوں کا بڑا چرچا ہے، ایک کا نام عظمیٰ ہے، دوسری کا یاد نہیں آ رہا۔ جب افسران وغیرہ آتے ہیں تو ماتحت ان بہنوں کو لے کر آتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے بھائی کا ماتھا ٹھٹک گیا اور اسے پسینہ سا آ گیا۔ کہنے لگا، عظمیٰ کی چھوٹی بہن کا نام معلوم کر سکتے ہو؟ وہ بولا، یہ کیا مشکل ہے، کہو تو کل ان بہنوں کو یہاں بلا دوں۔ تمام رات صابر بھائی کو اپنے بستر پر نیند نہ آئی۔ دوسرے دن اسی جوان کو جا پکڑا اور اصرار کیا کہ عظمیٰ اور اس کی بہن کی تفصیل بتاؤ۔ اس نے کہا، کچھ رقم دو اور رات کا انتظار کرو۔ بھائی نے کچھ سوچ کر رقم دے دی۔ وہ دن صابر نے بہت بے چینی سے کاٹا۔ اسے خوف تھا عظمیٰ اس کی سالی نہ ہو جس کی سج دھج غیر معمولی ہوتی تھی، کیا خبر کوئی اور ہو اس کی ہم نام۔ بہرحال رات کو وہ شخص برقع میں ملبوس عورت کو ساتھ لے آیا۔ صابر بھائی گھر کی بربادی نہیں چاہتے تھے، انہیں اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا اور اپنی 2 معصوم بہنوں کے اجڑنے کا خوف بھی تھا۔ اس نے پوچھا، کس لڑکی کو لائے ہو؟ وہ بولا، چھوٹی بہن تو کسی اور کے ساتھ گئی ہوئی تھی، بڑی والی آئی ہے جس کا نام عظمیٰ ہے۔
پھر اس شخص نے لڑکی کو اندر بلایا اور مخاطب کیا کہ اپنا نقاب اٹھاؤ۔ وہ اندھیرے سے روشنی میں آ گئی اور نقاب اٹھایا تو چاند سا چہرہ کالے برقعے میں دمکنے لگا۔ صابر بھائی کونے میں اندھیرے میں کھڑے تھے، سامنے آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، گلا خشک ہو گیا، انہیں لگا کسی نے سود پھونک دیا ہے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، یہ عظمیٰ ہی تھی، صابر بھائی کی سالی، وہ سالی جس کی وہ بہنوں کی طرح عزت کرتے تھے، اور دو سگی بہنیں اس عورت کی بھابیاں تھیں۔ عظمیٰ کا چہرہ صابر بھائی کو دیکھتے ہی فک ہو گیا، یہ تو سالی تھی، اور بیوی یعنی پری وہ کہاں تھی؟ یہ ایسا سوال تھا جس کو پوچھنے کی ہمت صابر بھائی میں نہ تھی۔ وہ اسی وقت وہاں سے نکل گئے، کسی سواری کے بغیر محض سائیکل پر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، 13 میل کا سفر طے کر کے وہ گھر آ گئے، آتے ہی چارپائی پر ڈھہ گئے۔ امی بولی، کیا ہوا میرے لال، اتنی صبح کیسے آ گئے؟ وہ بولے، کیا نہیں ہوا امی، اور اماں جی وہ بھی صحیح کہتی تھیں، گل خان کی دونوں بہنیں صحیح نہیں ہیں، وہ غلط راہ پر چلتی ہیں، چند ٹکوں کی خاطر عزت کو خاک میں ملاتی ہیں، اب میں ایسی عورت کو بیوی کے طور پر نہیں رکھوں گا۔ امی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گئیں، پھر بولی، بیٹا تو پھر پری کو طلاق دے دو، لیکن میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، وہ اپنے گھر میں بس رہی ہیں، خوش ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کہہ کر امی رونے لگیں۔ بھائی کو کچھ سمجھ نہ آتا تھا، خاموشی سے بولے، ان کا یہی قصور ہے کہ بھائی کے وٹے پر بیاہی گئی ہیں، پری کو ہم نے طلاق دی تو ان کو بھی طلاق ہوگی، پری تو تھی ہی عظمیٰ کے گھر، اسے طلاق نامہ بھائی نے وہیں بھجوا دیا۔ طلاق نامہ پا کر میرے دونوں بہنوئیوں نے بھی میری بہنوں کو طلاق دے کر ہمارے گھر بھجوا دیا۔ ان معصوم لڑکیوں کی زندگی مفت میں برباد ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ بدلے کی شادی میں اگر ایک طرف سے طلاق ہو جائے تو دوسری طرف کی لڑکیوں کو بھی طلاق ہی ہوتی ہے، اکثر یہی دیکھنے میں آیا ہے۔ ہمارا سکون لٹ گیا تھا، میری بہنیں متعلقہ ہو کر زاروں قطار روتی تھیں کہ آخر اس میں ہمارا کیا قصور تھا، ہم تو اپنے گھر خوش آباد تھیں، اپنے شوہروں سے بھی پیار کرتی تھیں، انہوں نے ہمارے بچے بھی رکھ لیے کیونکہ بھائی نے اپنی بیٹی پری سے لے لی تھی کہ اگر ماں غلط راستے کی مسافر ہے تو اپنی بیٹی کیسے اس کے حوالے کر دوں، جب یہ بڑی ہو جائے گی تو اسے بھی اپنی راہ پر لگا لے گی۔ بھائی کی بات بہت معقول تھی، بہنوں نے دل پر پتھر رکھ لیے اور 2 معصوم بچوں کی جدائی برداشت کرنی پڑ گئی۔ بعد میں پری نے کئی سندیسے بھجوائے، اس کے مطابق کہ اس کی بہن ضرور قصوروار ہے، لیکن میں نہیں ہوں، میں غلط کام نہیں کرتی، صرف بہن کے گھر اس کے بچے سنبھالنے جاتی تھی۔ عظمیٰ کا شوہر گاؤں میں موجود نہ تھا بلکہ پیسے کمانے دبئی گیا ہوا تھا۔ خدا جانے پری صحیح کہتی تھی یا غلط، مگر صابر بھائی کا دل یہ نہیں مانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے برے کاموں میں شامل نہ ہوگی۔ میں صابر بھائی کو کہتی تھی کہ بھائی فرض کر لو کہ وہ درست کہتی ہے، وہ گناہ گار نہ ہو، صرف اس کی بڑی بہن ہو، تو سوچو کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے۔ آپ کا اپنا گھر لٹ گیا، ہماری 2 بہنوں کے گھر برباد ہو گئے، 3 بچے اپنی ماں سے بچھڑ گئے، غرض کہ 2 کنبے تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ میں انہیں کہتی کہ آپ کو مزید تصدیق کرنی چاہیے تھی، پری سے مل کر ساری بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، آپ اتنے عقل مند تھے کہ آپ صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اے کاش ایک بار میں خود اس سے مل کر حقیقت جان سکتی، لیکن شاید مردوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، جب ایک بار شیشہ دل میں بال آ جائے تو پھر وہ جاتا نہیں ہے، اور صابر بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بھائی نے ہم میں سے کسی کو بھی پھر کبھی پری سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔